السلام علیکم، ویلکم ٹو بودلا ٹاکس۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر محمد سلیم بودلا صاحب، اور آج پھر ہم علم کے اس سمندر میں سے کچھ پانے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں پھر سے ٹائم دیا۔ شکریہ۔ آج ہمیں کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ تصوف کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، انسان کے بارے میں کیا ہے آج ہمارے لیے آپ کے پاس؟ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں ہمارا موضوع تھا انسان کیا ہے۔ تو انسان سے متعلق دو ضروری چیزیں ہیں، زندگی کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر طور پہ ان دونوں پہ میں بات کروں گا۔ آج سر میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، اپنے نالج کے لیے۔ محمد سلیم بودلا، یہ جو لفظ بودلا ہے، اس کی مجھے تھوڑی سی ہسٹری بتائیں پہلے۔ ہمارا خاندان اصل میں صدیقی ہے۔ 9 صدیاں تک تو یہ لوگ شیخ صدیقی قریشی کہلاتے رہے۔ اب سے 500 سال پہلے جو ہمارے بزرگ تھے ان کا نام تھا شیخ شہاب الدین اوکے شہاب الملک۔ اوکے صدیقی قریشی ہی کہلا رہے تھے۔ وہ بیعت ہوئے خواجہ محمد عراق اجمی سے، اوکے اور ملتان میں ان کا قیام ہوا۔ ہوں حضرت خواجہ محمد عراق اجمی ساری زندگی ملتان میں گزارنے کے بعد زندگی کے آخری 2 سالوں میں ان کا ارادہ ہوا کہ وہ حج کریں۔ اوکے تو انہوں نے شیخ شہاب الدین سے یہ کہا کہ اب میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، تم اپنے روحانی مناسبت کے اعتبار سے کیتھل کے ایک بزرگ ہیں قبولہ میں، شاہ موسیٰ ابو المکارم، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی زندگی میں تو میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، تو میں سفر حج پہ آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ یہ بضد ہوئے تو انہوں نے ساتھ ان کو بھی لے لیا، اور دوسرے بزرگ ان کے ساتھ تھے کھگا خاندان کے شیخ جلال الدین اویسی کھگا۔ اوکے تو یہ دونوں پیر بھائی کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ چلتے چلتے جیسا میں نے پڑھا بلوچستان میں پہنچے تو برف باری کا موسم تھا۔ اچھا یہ کسی کھنڈر میں یا غار میں پناہ گزین ہوئے۔ خواجہ محمد عراق اجمی کا یہ معمول تھا کہ وہ تہجد کے وقت غسل فرماتے تھے روزانہ، رائٹ اور پانی کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو، جیسا وہ زمین سے نکلے اسی سے انہوں نے کرنا ہے، نہ پانی کو گرم کرنا ہے نہ ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو 40-50 سال کے معمول کے خلاف جب تہجد کے وقت شیخ شہاب الدین حضرت کی علالت کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی گرم کر کے لے گئے، تو انہوں نے مؤدبانہ کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، لیکن آپ کو بخار ہے اس لیے میں پانی گرم کر کے لے آیا۔ تو انہوں نے بے ساختہ کہا شہاب الدین بوئے دل رمی شناسی، شہاب الدین تو نے میرے دل کی بات کو پا لیا، اچھا میرا دل چاہتا تھا کہ آج گرم پانی سے نہاؤں۔ تو یہی بوئے دل پنجاب میں تبدیل ہوتے ہوتے بودلا بن گیا۔ اچھا اصل میں تو یہ صدیقی اور عربی النسل ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ مجھے بودلا خاندان کی کچھ چیدہ چیدہ شخصیات کے نام بتائیں گے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، لائک ہسٹری میں کون کون سے ایسے نام آئے ہیں جو اس لینیج میں آتے ہیں؟ اپنے شجرے پہ میں تحقیق کر رہا ہوں 2 دہائیوں سے کم از کم۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اس میں پہلے نمبر پہ تو جو ہمارے شجرہ میں نام آتا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن میں اپنی تحقیق میں اس بات کا تعین کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر کے بیشتر صدیقی خاندان حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارا بودلا خاندان اور روہتک کے ایک بزرگ قاضی قوام الدین روہتکی،
ان دو خاندانوں کا دعویٰ اب تک میں نے پڑھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد. رائٹ. تو میں اس دعوے کو کی تصدیق، تائید یا اگر اختلاف ہو تو اس کا تعین کرنا چاہتا ہوں. رائٹ سر. تو یا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت محمد. اس کے بعد جو ایک خاص نام آتا ہے تاریخی طور پہ بھی معتبر، وہ خوارزم کے شیخ نجم الدین الکبریٰ کا. اوکے. وہ بھی میں تعین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی نسبت شیخ شہاب الدین سہروردی سے جو یقینی طور پر صدیقی ہیں کہ وہ ان کے اجداد میں سے شیخ شہاب الدین تھے. رائٹ. تو بودلہ خاندان یا بیشتر صدیقی خاندان ملتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی پر اوکے. یا ان کے چچا شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی پر. رائٹ. ان کے بعد جو خاص نام اب میرے ذہن میں ہے وہ محمد نوح، مخدوم محمد نوح کا نام ہے. مخدوم محمد نوح نام کے سندھ میں دو مشہور بزرگ گزرے ہیں، مخدوم محمد نوح حالائی جن کی اولاد میں سے مخدوم امین فہیم، اچھا. یہ صدیقی حضرات ہیں، اور دوسرے مخدوم محمد نوح بکری. بکر سکر کا پرانا نام ہے. اچھا. تو ابھی کچھ عرصے سے میرا یہی گمان ہے کہ ہم لوگ مخدوم محمد نوح حالائی کی اولاد نہیں، مخدوم محمد نوح بکری کی اولاد ہیں. اچھا. تو اسی سلسلے میں اب میں تحقیق کر رہا ہوں. اور قریب کے بزرگوں میں تو میں آپ سے عرض کروں کہ میرے اپنے نانا پیر عطا اللہ بودلہ جو مظفر گڑھ ضلع میں دفن ہیں، وہ ایک ولی کامل تھے. اچھا. ماشاء اللہ. وہ ایک ولی کامل تھے. ان کی بہت باتیں ہیں جو نادر ہیں. تو بس اتنا ہی. ان میں سے کوئی ایک نادر بات ہمیں بھی بتائیں سر. نانا کا ہمارے شہر میاں چنو کا ایک واقعہ ایک عالم سے میں نے سنا کہ جون کے مہینے میں دوپہر کے وقت ان کے کمرے میں سڑک پر سے ایک سانپ اندر داخل ہوا. اچھا. ہمارے ماموں نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ گرمیوں میں فرش پر ریت بچھائی جاتی، اسے تر کیا جاتا اور پرانے طرز کا کپڑے والا پنکھا اس سے کمرے کو ٹھنڈا رکھا جاتا، اور نانا کے وضو کے لیے انتظام ظہر اثر کا کمرے کے اندر ہی تھا. اچھا. نانا نے جن کا تصوف سے لگاؤ تھا اور وہ مولانا عبد القادر رائے پوری سے بیعت تھے، اچھا. جو ایک بڑے صوفی ہو گزرے ہیں، اور مولانا عبد القادر رائے پوری مولانا سید ابو الحسن ندوی کے بھی مرشد ہیں. رائٹ. رائٹ. نانا نے یہ نہیں سوچا کہ باہر جو ملازم پنکھا چل رہا ہے اسے میں آواز دوں کہ سانپ کو مارے. نانا نے سوچا یہ جون کے مہینے میں پیاسا نہ ہو. انہوں نے پانی کی ٹونٹی کھولی، سانپ نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور باہر چلا گیا. صوفیہ ایسے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اٹس اے اسٹرینج ورڈ. اٹس اے اسٹرینج ورڈ آف اسٹرینج بلیوس. بٹ اگر اس کو ہم اس کی ڈیپ روٹس میں جائیں تو میرے خیال سے چیزیں بہت سمپل ہو جاتی ہیں. لائک اتنی سمپل ہو جاتی ہیں جس طرح نارملی کہا جاتا ہے ڈو گڈ ہیو گڈ. اتنی ہم سمپلسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی اور ہر چیز میں اچھائی نظر آنے لگ جاتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جس پہ آج ہم نے سر بات کرنی تھی، زندگی کیا ہے؟ رائٹ. جی، زندگی کیا ہے اور دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے؟ پلیز سر. کیونکہ اس سے پہلے ہم انسان کے بارے میں بات کر چکے، تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم یعنی انسان ختم ہو جائیں گے، ختم ہوتے ہیں، یہ جو عارضی موت آتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جس پہ ہم بہت غمزدہ ہوتے ہیں جب ہمارا کوئی قریبی شخص چلا جاتا ہے. جی. تو میں نے یہ پڑھا کہ قرآن پاک میں
عہد الست کا ذکر آیا ہے. ارواح سے ایک عہد لیا گیا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس عالم ارواح یا میدان الست کا قدر تفصیلی بیان ہے. رائٹ. اس میں حضرت نے بیان کیا ہے کہ تمام ارواح کو جو قیامت تک وجود میں, تمام انسانوں کو کی ارواح کو جو قیامت تک وجود میں آنے والے ہیں, بیک وقت اس میدان میں حاضر کیا گیا, تخلیق کیا گیا, اور یہ سفید رنگ کے چونٹیوں جتنے اجسام میں تھے. اچھا. ان میں انبیاء بھی ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, مومنین بھی ہیں, کفار بھی ہیں. یہ سب بیک وقت اس کی حضوری میں تھے. اور تبھی سب سے سوال کیا گیا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے پڑھا ہے کہ سب ارواح ششدر تھیں, کس کا جواب کیا ہوگا؟ اچھا. غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا, بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہیں. پھر وہ میدان گونج اٹھا اس آواز سے. تو عالم ارواح میں بعد والے منکرین نے جو اقرار کر لیا اور دنیا میں آ کے جو انہوں نے انکار کیا, تو اس نے ان کو متذبذب رکھا, کفار اور منافقین کو. پہلے اقرار کر چکے, یا تو وہاں ہی نہ کرتے. تو میں نے جن لوگوں نے یہ سوال کیا موت کی زندگی کی حقیقت کیا ہے, تو میں نے سوچا کہ یہ اصل میں 6 مراحل ہیں جن میں سے انسان ترتیب وار گزرتا ہے, اور حقیقی موت انسان کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں. اچھا. جب سے اس کو تخلیق کر دیا گیا, اس کی ایک ابتدا ضرور ہے, لیکن اس کی انتہا نہیں ہے. رائٹ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ انسان کی ابتدا ہے, اس کی انتہا نہیں ہے. اور دلیل کے طور پہ میں وہ 6 مراحل گن دیتا ہوں. جی پلیز. کہ نمبر 1 عالم ارواح, ساری ارواح موجود ہیں. اس کے بعد اپنے اپنے وقت پر منتقلی ہوتی ہے رحم مادر میں. رائٹ. اس کے بعد اپنے وقت پر بطن دنیا, بالکل. یہ ترکیب میں نے خود ہی وضع کی, ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں. بطن دنیا تیسرا مرحلہ آ گیا. جی. اس کے بعد جب قبض روح ہوتی ہے اس دنیا کی, جو بھرپور زندگی ہم 60 سال 100 سال 1 سال گزار لیتے ہیں, تو عالم برزخ, برزخ کے معنی آڑ یا اوٹ کے ہیں. جی. ایک پردے کے پیچھے چلا گیا. پردے کے پیچھے جانے کو آپ غائب کہہ سکتے, کچھ وقت کے لیے مردہ نہیں ہے, اس کو حیات نو حاصل ہو جاتی ہے. عالم برزخ کے بعد ایک طویل مدت کے بعد یہ پھر اٹھے گا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے. وہ عرصہ معاشر, پھر یہ اٹھے گا. وہ 5واں مرحلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میزان قائم ہو کے اس کا جو بھی انجام ہونا ہے, اور اس کا انجام ہوتا ہے انسان کا 2 میں سے ایک جگہ نہیں, 3 میں سے ایک جگہ. تیسری جگہ جس کو بیان کم کیا جاتا ہے, اور قرآن پاک کی سورت کا نام اس کے نام پہ آراف. تو اصل میں تو 3 جگہ ہیں. تو جنت, دوزخ یا آراف میں سے ایک جگہ جانا متعین ہو گیا, تو وہ عالم آخرت. کسی کا انجام جہنم میں ہوا, پھر طویل عرصہ کے بعد وہاں سے نکالا گیا, اس کی توبہ قبول ہوئی اور داخل جنت کیا گیا. اور آراف میں کون لوگ داخل ہوں گے, اس کی بہت کم بات کی جاتی ہے. میں محتاط انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو بھی صاحب علم اس میں میری تصحیح کرنا چاہیں, وہ حوالوں سے میری تصحیح کریں. رائٹ. میں نے امریکہ میں اپنی تعلیم کے دوران میں چند منٹ
عالم اعراف کا ذکر ایک بڑے عالم سے سنا تھا، صرف اتنے کوئی بیان کروں گا. جی پلیز سر. اعراف میں جائیں گے نمبر 1 سارے کفار کے وہ سارے بچے جو بچپن میں فوت ہوئے، اوکے. انہیں داخل جہنم کیوں کیا جائے گا؟ یہ اعراف میں جائیں گے. نمبر 2 دنیا کے جنگلوں میں رہنے والے وہ مردم خور جو انسانی تہذیب سے ناآشنا رہے، انہیں زمین، کتابوں، پیغمبروں کا کچھ علم نہیں، جو وحشی اور مردم خور ہیں، اور ساری زندگی اسی طرح گزار کے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، جنہوں نے متمدن معاشروں کو ہی نہیں دیکھا ہوا، جن کا اپنا ایک قبائلی نظام اور کلچر ہے افریقہ کے جنگلوں میں اور جگہوں پہ، پاپوا نیو گنی میں. یہ سب لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا محاسبہ کس بات پہ ہے؟ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا جسے آپ نبی کہتے، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی. یہ لوگ بھی جائیں گے. تیسرے ایسکیموس، قطب شمالی پہ رہنے والے، جہاں 6 ماہ دن 6 ماہ رات، یہ لوگ بھی جائیں گے. دنیا کے سارے پاگل جو مکلف نہیں ہے شریعت پر عمل کے، کوئی پاگل مکلف نہیں ہے شریعت پر عمل کا، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ اعراف میں جائیں گے. تو عالم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ حضور اعراف کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ایک طویل عرصہ کے بعد اعراف کو، جس میں نہ جنت جیسی نعمتیں ہیں نہ جہنم جیسے عذاب ہیں، اس کو ضم کر دیا جائے گا جنت میں. تو اس طرح بالواسطہ طور پہ یہ سارے یا بیشتر غیر مسلم یہ سارے جنت کے ایک حصے میں نہیں چلے گئے. بالکل. جنتیں 100 طرح کی ہیں، خواہ یہ سب سے کم درجے کی ہو، لیکن جنت میں تو پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے. وہ صرف مسلمانوں کے رب نہیں، سارے جہانوں کے رب ہیں. تو یہ 6 مراحل سے انسان گزرتا ہے. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جو ہماری زمین والی زندگی ہے، بطن دنیا، یہ سب سے اہم لگتا ہے. میں نے کہا بلا شبہ، حدیث مبارک میں فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. آپ کے سارے اعمال جن پر نتیجہ مرتب ہونا ہے وہ اسی روئے زمین والی زندگی سے متعلق ہیں. تو اس زندگی کی 5 سطحیں ہیں. اچھا. نمبر 1 حیوانی سطح، ایک چھوٹا بچہ، اس کے تقاضے طبعی، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چند سالوں تک. بالکل ایسے ہی. اوڑھنا بچھونا اور کچھ چیزیں نہیں اس کو مطلوب، چھوٹے بچے کو. تو اس میں انسان مشابہ ہے حیوانات کے. رائٹ. اس میں طبیعت غالب ہے، اسی کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے 10-12 سال تک. 10-12 سال یا 14 سال کے بعد جب اسے شعور آیا تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں دوسری سطح انسانی زندگی. رائٹ. اب اسے کچھ سمجھ بوجھ اچھے برے کی آتی چلی گئی، عقل، شعور ودیت کیے گئے، تو یہ انسانی زندگی، اس میں کھانے پینے میں نفاست بھی آ گئی، اور انسان کا لفظ انس سے بنا ہے. تو اس میں مل جل کے رہنا، معاشرت، یہ انسانی زندگی. پھر جب اور بڑا ہوا اور اسے پتہ چلا کہ ایمان کوئی چیز ہے، تو ایمانی زندگی جس میں یہ وہی کتاب ہدایات، جب یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی گیا، پڑھنا شروع کیا، تو ایمانی زندگی. یہ اپنے اختیار میں ہے کہ آدمی کس حد تک اس رنگ میں ڈھلتا ہے یا نہیں ڈھلتا، لیکن اس کے علم میں آ جاتا ہے ضرور کہ ایک وحی الہی ہے، ایک کتاب ہے. پہلے بھی کتابیں گزری ہیں، انبیاء کا ایک سلسلہ ہے.
تو یہ تیسرے نمبر پہ ایمانی زندگی. اس کے بعد جو دو سطحیں ہیں وہ خواص کی ہیں، ایک عرفانی زندگی اور دوسری وحدانی زندگی، چوتھی اور پانچویں. عرفانی زندگی یہ ہے کہ وہ وہی سے بھی اوپر منشاء ربانی کو سمجھنے لگتا ہے. یہ ربانیین یا صوفیاء کہ وہ اشاروں کو بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ چاہتے کیا ہیں. تو یہ عارفین کی، ربانیین کی، صوفیاء کی زندگی عرفانی زندگی ہے، جہاں وہ منشاء ربانی کے تحت گزارتے ہیں. وحدانی فنائیت کا مقام ہے کہ جس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور پھر فرمایا وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ بندہ نوافل یعنی زوائد سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ اونچی ترین سطح زندگی کی ہے. تو 6 مراحل اور 5 سطحیں انسانی زندگی کی. محترم سمیع الرحمان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہر بات مختصر کیا کروں اور بعد میں سوالات سے اس میں کوئی اضافہ سر کرنا آپ جو جواب دیتے ہیں وہ اتنا جامع ہوتا ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے اس جواب میں سے ہی کچھ ضمنی سوالات نکال لوں، بیکاز آپ کے نالج کا مقابلہ کرنا، مقابلہ بھی شاید صحیح لفظ نہیں ہوگا، کہ اس لیول پہ آنا یا اس کے ساتھ انصاف کرنا میرے جیسے ناچیز کے بس کی بات نہیں ہے. ایک ضمنی سوال سر، اگین آپ نے ذکر کیا عالم ارواح کا جس میں تمام ارواح موجود تھیں، اور تمام نے اقرار کیا کہ بلا انت ربی، ٹھیک ہے، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اور دنیا میں آ کے وہ اس سے منکر ہو گئے. یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، عالم ارواح میں ہمارے پاس انکار کرنے کا اختیار نہیں تھا شاید، یا تھا؟ ایک تو اس پہ وضاحت کر دیجئے. زمین پہ آ کے جب ہم انسانی شکل میں آئے، ٹھیک ہے، تو اگین اسی کہ کیا یہاں پہ ہمارے پاس اختیار ہے انکار یا اقرار کرنے کا؟ کیوں؟ اس کو ریلیٹ کر دیتا ہوں. میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، میرے کان میں اذان دی گئی، میں مسلمان، ٹھیک ہے. ایک آدمی، ایک بچہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا، اس کو بیپٹائز کیا گیا، وہ عیسائی. ایک یہودیوں کے گھر پیدا ہو گیا، وہ یہودی. ایک ہندوؤں کے گھر پیدا ہو گیا، وہ ہندو، رائٹ. اس کا کلچر بھی سارا ہندو، اس کو پڑھانے والے بھی سارے ہندو، اس کو سکھانے والے بھی سارے غیر مسلم، ٹھیک ہے. تو وہ بچہ دین حق کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف اللہ کی مہربانی کے سوا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک تھوڑا سا کانفلکٹ میرے ذہن میں ایک ہے کہ وہاں تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا شاید، اور یہاں کہ اگر میرے پاس اختیار ہے تو وہ کیسے ہے؟ اس کا براہ راست تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے، رائٹ. جسے عام طور پر درست سمجھا نہیں گیا. اوکے. اور یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ کالج میں سب سے پہلے طالب علم کو، اس سے بھی پہلے اسکول میں، اپنے استاد سے نصاب کے علاوہ یہ سوال کرنا چاہیے تھا. مجھے بھی یاد ہے کہ یونیورسٹی میں MSc تک میں نے بھی کبھی اس پہ غور نہیں کیا تھا. اس کے بعد امریکہ کی تعلیم کے دوران بھی نہیں کیا. اس کے بعد میں نے اس مسئلہ کو ایک بہت بڑے عالم سے پوری طرح سمجھا، اور انہوں نے اس کو ایک اور بزرگ کے حوالے سے جس طرح ایک جملے میں سمویا ہے، وہ آپ کے جواب کے لیے بیان کرنا ضروری ہے. کہ ایک پروفیسر نے ایک خانقاہ میں حاضر ہو کے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت تقدیر کی حقیقت ایک جملے میں سمو دیں. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ان پروفیسر نے کہا ایک جملے میں بیان کر دیں. رائٹ. اور حضرت نے ایک جملے میں بیان کر دیا تھا
وہ جملہ میں دہراتا ہوں، جی اسی سے آپ کا جواب بالکل مربوط ہے، آپ کے سوال کا جواب۔ سر. تقدیر کسی حد تک جبری ہے، کسی حد تک اختیاری ہے۔ اوکے. اس کا اختیار ایک جبر کے تابع ہے، اوکے. لیکن وہ جبر کسی اور جبر کے تابع نہیں۔ اوکے. اس جملے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ تقدیر کسی حد تک جبری ہے، کسی حد تک اختیاری ہے۔ ایک بچہ فلاں سن میں فلاں ملک کے فلاں شہر میں فلاں خاندان میں پیدا ہوا یا پیدا ہو، یہ جبری تقدیر ہے، اوکے. اس میں بالکل کوئی اختیار نہیں ہے۔ رائٹ. لیکن جب اسے شعور کی عمر تک وہ پہنچے تو اس کے اختیارات دیے گئے ہیں، اسی جبر میں سے پیدا ہوئے ہیں کہ چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے۔ اوکے. والدین اپنے 2 بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے، دونوں یکساں تعلیم نہیں پاتے، ان کی صلاحیتوں کا فرق وہ ودیت کردہ جبری ہوگا۔ ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے، دوسرا آرٹسٹ بن سکتا ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ والدین اس بچے کو جس کی صلاحیتیں اللہ نے آرٹسٹ بننے کی، ایک پینٹر مصور بننے کی رکھی ہیں، اس کو بھی ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب اسے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ایک صادقین جیسا آرٹسٹ بنے، تو آپ اسے ایک ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتے ہیں، انجینئر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ جو اسے ودیت کیا گیا ہے وہی بننے دیں۔ تو وہ والدین دونوں کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ایک جس میں ڈاکٹری کی صلاحیت تھی، وہ کامیاب ہو کے MBBS کر کے اس سے اگلی ڈگریز لے کے کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ دوسرا بیچارہ جو اس کام کے لیے تھا نہیں، وہ ناکام ہوا، پری میڈیکل میں ناکام ہوا، پھر دوسری تعلیم حاصل کی، پھر اور شعبہ میں وہ چلا گیا اور پریشان رہا۔ تو یہ تو ہمارے اپنے فیصلے ہیں، ہم اپنے اختیار سے آپ نے کیا ہے۔ رائٹ. اسی طرح بیماریوں کے علاج میں، اسی طرح بچوں کے اور مسائل کے حل میں، تقدیر کے غلط تصور کی بنا پہ ہم اپنے اختیارات سے غلط فیصلے کرتے، تو جن کفار نے انکار کیا، وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر نام کے 2 اشخاص کے لیے ایک ہی جیسی دعا مانگی، بالکل دعا میں کوئی فرق نہیں کیا۔ نہیں تھا. عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، یس. ان 2 میں سے ایک مسلمان ہو جائے۔ دونوں ہو سکتے تھے، بالکل. ایک نے بالکل اپنے ارادے سے اس کو رد کیا، عمر بن ہشام نے، ابو جہل کہلایا، دوسرے نے قبول کیا۔ تو اختیاری ہے، یہ اختیاری ہے۔ عالم ارواح میں اگر جبری بھی تھا تو اس دنیا میں آ جانے کے بعد جب جسم، روح اور نفس، 3 چیزیں جو میں نے گزشتہ جی بالکل. نشست میں بیان کی، بالکل. ان کا مرکب آپ موجود ہیں، اور عقل، شعور، فہم ہے، اور معاشرہ ہے، اور علم ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ رائٹ. اور جو تقدیر کی تعریف میں آیا کہ اختیار ایک جبر کے تابع ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کے اعضاء کی حرکات جسے آپ پیدائشی حق کی طرح تسلیم کرتے، ہاتھوں پاؤں کی حرکت، اللہ تعالیٰ یہ جتلا رہے ہیں کہ وہ میری دی ہوئی ہیں، آپ بندے ہیں، جب میں چاہوں تو میں چھین لیتا ہوں۔ چھین لیتا ہوں. چنانچہ ایک مفلوج شخص اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا، اور ایک چھوٹا بچہ بھی ہاتھ کی حرکت سے پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا۔ اور تیسرا حصہ تھا کہ وہ جبر کسی اور جبر کے تابع نہیں، اس سے مراد ہے کہ ربانی جبر کسی مخلوق کے جبر کے تابع نہیں، وہ ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ بالکل ایگری. انسان کیا ہے ہم نے سن لیا، زندگی کیا ہے ہم نے سن لیا، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دنیا لفظ دنا سے ہے۔ رائٹ. دنا کے 2 معنی ہیں لغت میں،
ایک نزدیک کے معنی میں ہوں جب اس کی ضد اقصا دور آتی ہے، رائٹ. اور لفظ دنعات بھی اس سے بنا ہے، اور دوسرے معنی گھٹیا، کمتر، بے وقت. اچھا. تو ایک طرح سے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بے وقت بھی ہے، ہوں لیکن اس کو قیمتی بھی بنایا جا سکتا. اور جو سوچنے کا مقام آتا ہے وہ یہ کہ قرآن پاک اور احادیث میں ایک طرف دنیا کو پسندیدہ بتایا گیا ہے، ہوں یا کم از کم ناپسندیدہ نہیں بتایا گیا، رائٹ. اور دوسری جگہ پہ شدید ترین مذمت کی گئی ہے. ہوں تو اس کی وضاحت ضرور ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا فرق کس بنا پہ ہو کس بنا جاتا پہ ہے. ہے؟ بالکل. پہلے وہ ضروری حوالے دینا چاہیے کہ جہاں دنیا مباح ہے یا پسندیدہ ہے، ہوں ناپسندیدہ بہر طور نہیں ہے. اوکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الآخرۃ حسنتم، واقعی یہ دعا عذاب ہمیں النار. خود سکھائی ہے. بالکل. اگر یہ ناپسندیدہ ہوتی تو یہ کیوں کہتے دنیا میں ہمیں حسنہ دے. ہوں اور اسی طرح حدیث مبارک میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہوں آپ یہیں بوئیں گے جو آگے کاٹیں گے. ہوں تو یہ تو اہم جگہ ہوئی. ہوں پھر بالکل. دوسری جگہ بالکل متضاد انداز بیان، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اور حدیث مبارک میں الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے. مردار ہے. تو یہ تو بالکل متضاد لگتا ہے نا. بالکل. تو میں سوچنے لگ گیا کہ اس کی کوئی ایسی تعریف مجھے ملے ہوں جو بالکل اطمینان بخش ہو. رائٹ سر. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مال و زر اور دنیا کے دوسرے علائق یہ دنیا نہیں ہے. ہوں دنیا ہر وہ شے ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے. اوکے. مذموم دنیا، حضرت مذموم دنیا کی تعریف یہ بیان کر رہے ہیں. ہوں تو اس سے یہ حاصل ہوا کہ اگر دنیا کے سارے کام، ہمارے مشاغل، ہمارے پیشے ہمیں اللہ سے جو اصل مطلوب ہے غافل کر دیتے ہیں، ہوں تب یہ ناپسندیدہ ہوگی. اوکے. اور اگر ایسا نہیں کرتے اور اپنے سارے کاموں میں آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں، اور یاد دل میں ہوتی ہے، ہوں جو زبان سے وہ ایک اضافی بات ہے، اصل تو ذکر قلبی، دل میں جی یاد رکھنا. جی. اگر آپ کو حاصل رہتا ہے دن رات میں تو یہ دنیا مذموم نہیں ہے. ہوں تو میں تو یہی سمجھ سکا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بس یوں ہی ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھتے، اس کے احکام کو بجا لاتے، ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتے، تو یہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی زندگی ہے، اور ثمرہ بہت اچھا ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہوگا تو معاملہ بھی برعکس ہوگا، ہوں کیونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ تمہارا حشر اس حالت پہ ہوگا جس پر تمہیں موت آئے گی، اور تمہیں موت اس حالت پہ آئے گی جس پر تم نے زندگی گزاری ہوگی. ہوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو بنایا کیوں ہے؟ کہ یہ تو بہت فلسفیانہ اور گہرا سوال ہے. ہوں تو ایک شیخ کی مدد سے میں نے اس کو سمجھا، یہ میرا جواب نہیں ہے، نقل کر رہا ہوں. جی. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہر چیز تھی، ایک چیز نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی. ان کا عجز، عاجزی نہیں تھی، ہوں کبریائی بڑائی تھی. ہوں تو اس نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو عاجز ہو، اوکے. جو ہر طرح سے عاجز ہو. ہوں تو انسان کو عاجز پیدا کیا، بندہ عبد قرار دیا، تاکہ اپنی عاجزی سے اس کی کبریائی کو دنیا پر آشکار کرے. ہوں سمیع الرحمان صاحب میں بڑا عالم نہیں ہوں،
نہیں سر، میں آپ جو چیزیں پڑھتا ہوں وہ نقل کر دیتا ہوں. آپ کی باتیں ہمارے لیے کائنڈ آف آئی اوپنرز بھی ہوتے ہیں، لیکن میں جس طرح ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے اس طرح آپ سے پھر سوال پوچھوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی ضرور. عاجز انسان تکبر کرنے لگا، عاجز انسان گناہ کرنے لگا، عاجز انسان مٹیریلسٹک ہو گیا، عاجز انسان فرعون بن گیا. کیا یہ کانفلکٹ نہیں؟ یہ بہت بڑا کانفلکٹ ہے اور اسی پر کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے. میں نے بہت بڑے بادشاہوں کے بارے میں یہ بھی پڑھ لیا کہ وہ اتنا درجہ عاجز اور مٹے ہوئے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور بہت دنیاوی تو اعتبار سے کم تر درجے کے لوگوں کے بارے میں یہ پڑھ لیا کہ وہ فرعون مزاج تھے. ہوں تو یہ انسان کی نفسیات اتنی پیچیدہ ہے نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص دنیاوی طور پہ بہت بڑا ہو لیکن وہ مٹا ہوا نہ ہو. ہوں ہوں مجھے یاد آ رہے ہندوستان کے بادشاہ جنہیں میں بہت زیادہ پسند کرتا، ناصر الدین محمود. ہوں ان کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ آششکار اٹھیں گے وہ کتنے مٹے ہوئے انسان تھے. ہوں اور مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ بھی یاد آ رہا کہ ایک دن ایک غلام سلطان کو وضو کروا رہا تھا. غلام پہلے دن ملازمت پہ آیا تھا. وضو کے لیے جو وہ پانی آفتابے میں لایا تھا وہ اتنا گرم تھا ہوں کہ سلطان کے ہاتھ جل گئے. ہوں سلطان اتنے متحمل مزاج تھے کہ اوپر دیکھا اور پوچھا کیا آج ہی کام پہ آئے ہو؟ وہ ڈر کے کانپنے لگا اور کہا جی بادشاہ سلامت، جی سلطان. فرمایا کوئی بات نہیں، مطبخ میں جاؤ، ان سے کہو جیسا پانی روزانہ میرے وضو کا ہوتا ہے وہ دو. امام زین العابدین مجھے یاد آ گئے. ان کی ایک خادمہ ان کے ایک نوزائیدہ بچے کو کھلا رہی تھی. بچہ اس کے ہاتھوں سے پھسلا، سنگین فرش پہ گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی. ہوں حضرت امام نے بس اتنا کہا اس کی ماں آنے والی ہے، اب تم چلی جاؤ. تو یہ بڑے لوگ اتنے عاجز، ہوں دوسری طرف بہت چھوٹے لوگ بہت مغرور. تو یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسا بننا چاہتا ہے. ہوں تو یہ جو ہماری نفسیات ہے، لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ آپ نے نفس کو تشبیہ دی تھی ایک سدھا لیے جانے والے کتے کے ساتھ، کہ ایک ایسا ڈاگ ہے، ایسا کتا ہے جس کو ہم سدھا بھی سکتے ہیں، جی ہاں. اپنی مرضی سے اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. یہ جو انسانی نفسیات ہے اس میں یہ جو مادہ ہے میں کا، غرور کا، یا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا باقی لوگوں سے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ تو ہے، ہم تھوڑا سا اگر ایجوکیشنل وائز تھوڑے سے بہتر ہیں تو ہم دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہم دین کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو تھوڑا کم نظری سے دیکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ٹپ دے کے ہماری آج کی بات جو ہے وہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر انسان یہ سوچتا رہے ہر وقت کہ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اور وہ چھین لینے پہ قادر ہے، تو اگر یہ ڈر ہوگا ہمیں کہ میری عقل چھن جائے اور میں پاگل ہو جاؤں، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بالکل. ایسا شخص ڈرتا رہے گا اور اس میں انانیت ہوگی نہیں اور وہ جھکا رہے گا. اور یہی مطلوب ہے. آپ کو جو رکوع میں کھڑا کیا جاتا اور سجود میں، وہ یہی یاد دلانے کے لیے آپ بندے ہو، آپ عاجز ہو، آپ کی ساری صلاحیتیں میں نے دی ہیں، میں چھین سکتا ہوں کسی بھی وقت کسی سے بھی. روپیہ، پیسہ، عقل، ذہانت، کچھ بھی رائٹ. سکتا ہے. بالکل. ایگریڈ. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتانے کا. ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک دو کتابیں ہمیں ضرور بتائیں جن کو ہم پڑھ سکیں. اب آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی بکس پلیز ریکمینڈ کریں کہ اس کو اگر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں کچھ ہمارے دوست احباب، تو وہ کون سی کتاب جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، پرٹیکولرلی ود دس ٹاپک. جو کتاب مجھے فوری طور پہ یاد آ رہی ہے وہ فضل حق صاحب کی کتاب زندگی.
زندگی. رائٹ. وہ بہت خاص کتاب ہے, اسے پڑھنا چاہیے. اور یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ سب سے پہلے تو آپ قرآن پاک کو ترجمہ سے جب آپ پڑھیں گے تو ساری بنیادی باتیں جن پہ فلاسفہ سوچتے رہے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے جو خود بیان کی ہیں وہ حتمی باتیں ہیں. اپنی حقیقت کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, انسان کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, ہمارے انجام کے بارے میں, تو بنیادی ترین ماخذ تو وہی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے احادیث, سیرت. اس کے بعد بے شمار کتابیں. انشاءاللہ میں ایک فہرست بھی, یہ ہمارے جو 5 نشستیں انشاءاللہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اب خاص کتابوں کی ایک فہرست دینا چاہوں گا. رائٹ سر. رائٹ سر. سر بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے سر. مہربانی آپ کی. جزاک اللہ. مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو بودلا ٹاکس.